السلام علیکم، میں ہوں زویب جیجا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت ہوں گے۔ ظہیر انتہائی شاطر اور انتہائی چلاک، میں سمجھتا ہوں اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہے وہ۔ جو مہدی کاظمی کو پیغامات بھیجے گئے ہیں یعنی کہ سوشل میڈیا کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، ان پیغامات کی فورنزک رپورٹ میں بھی کوئی پیش رفت نہیں ہو سکے گی۔ وہ کیوں نہیں ہو سکے گی یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلے تو ظہیر نے جو ہے وہ مہدی کاظمی کے خلاف جو ہے درخواست دی کہ اس نے کوئی بھی پیغام جو ہے وہ 10 اکتوبر کو نہیں بھیجا ہے۔ اچھا جی، اس کا موبائل کو جو ہے فورنزک کرایا جائے، اور یہ سارا اس لیے مہدی کاظمی کر رہے ہیں کہ تاکہ اس کی ضمانت جو ہے وہ منسوخ ہو سکے، اور یہ ضمانت جو انہوں نے منسوخی کی دی ہے وہ بدنیتی پر مبنی ہے، اور اس نے اس قسم کے کوئی بھی پیغامات مہدی کاظمی کو نہیں بھیجے ہیں، اور اس نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس کے موبائل کا فورنزک کروایا جائے۔ اچھا، فورنزک کا معاملہ ہے کیا یہ تھوڑا سا سن لیں۔ اگر آپ نے کوئی میسج اگر براہ راست کسی نمبر پر بھیجا ہے تو معلوم ہو سکے گا کہ آیا آپ نے وہ کہاں سے بھیجا ہے، یعنی کہ آپ کس مقام سے بھیج رہے ہیں، کس جگہ سے بھیج رہے ہیں، کس کمپنی کے نمبر سے بھیج رہے ہیں، کس وقت بھیج رہے ہیں، اور آپ اگر بھیج رہے ہیں تو آپ کے سراؤنڈنگ میں کتنے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ رابطے میں۔ یہ تمام معلومات آپ کو مل سکتی ہے اگر براہ راست نمبر پر جو ہے وہ آپ نے کسی کو پیغام بھیجا ہے۔ لیکن اگر آپ سوشل میڈیا اور واٹس ایپ کا استعمال کرتے ہیں اور واٹس ایپ پہ آپ میسج کرتے ہیں، وہ آپ اسی لیے کرتے ہیں تاکہ سامنے والے کو یہ نہ پتہ چل سکے، اور اگر اس بات کو چھپانی ہو اور یہ بات کورٹ میں بھی نہیں مانی جاتی کہ جو پیغام بھیجا گیا ہے ظہیر کی جانب سے، پھر اس کو بعد میں ڈیلیٹ کر دیا گیا فوری طور پر، کیونکہ 30 سیکنڈ کا یہ پیغام تھا، پھر 6-7 سیکنڈ انہوں نے سنا اور اس کے بعد فوری طور پر اس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ اگر آپ اس کی فورنزک بھی کروائیں گے، ان کو یہ معلوم ہے کہ فورنزک میں بھی کوئی پیش رفت نہیں ہونی، یعنی کہ اس میں کچھ بھی نہیں آنا، یعنی کہ یہ نہیں پتہ چل سکے گا کہ پیغام بھیجنے والا شخص جو ہے وہ کون ہے، پیغام کہاں سے بھیجا گیا یہ بھی نہیں پتہ چل سکے گا، نہ یہ معلوم ہو سکے گا کہ بھیجنے والا شخص ظہیر ہے یا پھر کوئی اور ہے۔ تو یہ تمام باتیں فورنزک کروانے کے بعد بھی نہیں پتہ چل سکیں گی۔ تو انہوں نے جو یہ پتہ پھینکا ہے کہ درخواست جو مہدی کاظمی کے خلاف دائر کی ہے، انہیں یہ بخوبی پتہ تھا کہ پیغام سوشل میڈیا کے ذریعے بھیجیں گے تو بچ سکیں گے، تو لہٰذا اب اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے ایک درخواست جو ہے وہ عدالت میں دے دی ہے کہ جناب اس کا فورنزک کروایا جائے۔ اچھا، فورنزک میں اور بھی بہت ساری معلومات ہیں، تھوڑی سے میں آپ کو بتا دوں کہ فورنزک اگر آپ کرواتے ہیں کسی موبائل کا تو وہ اس میں اچھا ہے اگر یہ کروا لیں تو باقی جو چیزیں ہیں جو براہ راست بھیجی ہیں، چاہے وہ کتنے بھی سالوں سے جب سے موبائل جو ہے وہ آن ہے، وہ تمام کی تمام ریکور ہو جائیں گی، یعنی کہ جو بھی آپ کی موبائل کی چیٹ ہے وہ آپ کی آ جائے گی، جو آپ کی دیگر کالنگ ہے وہ آ جائے گی، یعنی کہ اس سے پہلے آپ جو کرتے رہیں وہ آ جائے گا۔ اچھا، واٹس ایپ کی جو کال ہے وہ نہیں پتہ چل سکے گی کہ آیا وہ اس نے کہاں کی ہے، کس کو کی ہے، اس کا معلوم آپ کو نہیں ہو سکے گا۔ اس کی معلومات کے لیے آپ کو پولیس سے اوپر جانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، پولیس سے ایک رینک اوپر، آپ سمجھ سکتے ہیں کہاں جانا پڑتا ہے، لیکن وہ کیس کی نوعیت دیکھی جاتی ہے کہ کیس کی نوعیت کیا ہے۔ اچھا، یہاں پر جو ہے وہ اب اس نے درخواست دے دی ہے، مہدی کاظمی کی جو ہے وہ خلاف درخواست دے دی ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ اس نے کسی قسم کے پیغامات نہیں بھیجے، لیکن مہدی کاظمی صاحب نے جو درخواست جمع کرائی اس میں ان کا یہی کہنا تھا کہ بھئی اس نے جو ہے وہ پیغام بھیجا ہے، پیغام بھیجنے کے بعد اس نے بیٹی کی تصویر 2 دن تک لگائی رکھی ہے، اور اس نے اپنے ذاتی نمبر سے جو ہے وہ یہ تمام جو ہے وہ حرکتیں کی ہیں، اور کورٹ نے جو اس کو ضمانت دی تھی وہ اسی بنا پر دی تھی، اگر یہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا، کوئی ایسی دھمکی آمیز کوئی حرکت نہیں کرتا تو یہ اپنا کیس لڑ سکتا ہے، جس کی بنا پر اس کو ضمانت دی تھی، اور اب اسی بنا پر جو ہے وہ ضمانت جو ہے وہ منسوخی کے لیے مہدی کاظمی نے درخواست لگائی ہے کہ یہ جو اس نے وعدے کیے تھے یہ تمام کے تمام وعدوں سے یہ منحرف ہو گیا ہے، اب یہ جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ پریشر اور دباؤ میں لینے کی کوشش کر رہا تھا کہ کیس سے جو وہ پیچھے ہٹا جا سکے، تو اسی لیے اس کی درخواست جو ہے وہ منسوخ ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی جو اس نے ملاقات کی درخواست لگائی تھی کہ جس طرح والد نے ملاقات کی اسے بھی ملاقات جو ہے وہ کرنے دی جائے، تو یہ اس کی درخواست جو تھی یہ بھی ٹرائل کورٹ نے جو ہے وہ مسترد کر دی تھی۔ اب اس نے ملاقات کی بھی اور جو درخواست ہے یہ دونوں کی جو درخواست ہے اب اس نے ہائی کورٹ میں جو ہے وہ اپیل کی ہوئی ہے۔ اب اپیل اس نے کی ہوئی ہے کہ جو ہے وہ اس کو جو زہرا ہے اس سے ملاقات جو ہے وہ کرنے دی جائے، اور دوسری جانب جو درخواست جو ایم ایل او کی ہے اس کو بھی چیلنج کیا ہوا ہے، اور یہ جو ضمانت منسوخی کی ہے اس کو بھی کیا ہوا ہے، اور جو ساتھ ساتھ جو نکاح نامہ والا معاملہ ہے یہ بھی میں آپ کو اگلے ویلوگ میں بتاؤں گا کہ یہ اس معاملے کی اصل حقیقت ہے کیا، اور ساتھ ہی جو مہدی کاظمی کے خلاف درخواست دی ہے اس میں کوئی ایسی
معنی خیز بات ہے نہیں. یہ ظاہر ہے کہ جب انہوں نے درخواست دی ہے تو اس کے مخالف میں اس نے بھی درخواست دی ہے, تو یہ درخواست پر درخواست دے رہا ہے. اس میں کوئی ان کی درخواستوں میں جان نہیں ہے, کوئی معنی خیز نہیں ہے, کوئی ثبوت کی بنا پر نہیں ہے, تمام کی تمام ویسے ہی ہے. فورنزک میں درخواست دینے کے بجائے موبائل عدالت میں پیش کر دیں کہ بھائی موبائل یہ لے لیں آپ, اور اس موبائل کا فورنزک کروانے کے بجائے اس کو ابھی عدالت کے بعد بھی ٹیکنیکل ٹیم ہے آپ دیں, فوری آپ کو بتا دیں گے, تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اتنی لمبی کرنے کی ہے نہیں, آپ درخواست پہ درخواست دے رہے ہیں, درخواست دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, معاملہ جو ہے حل ہو جائے گا. ضمانت آپ کی منسوخ ہونی چاہیے, جب تک ضمانت منسوخ نہیں ہوگی معاملہ آگے نہیں چل سکے گا.